بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیا الفلاح کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے تقاضے اور اس کے نظارے۔ لیکن یہاں بات شروع کرنے سے پہلے میں وہ ایک بات وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا جو ابھی میرے ذہن میں آئی کہ ہم اپنے معاشرے میں موجود ایک طبقہ اس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار، اور موسم میں وہ خنکی بھی ہے۔ تو ابھی میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ میں مسجد تک پہنچنا وہ ذرا مشکل ہوگا، تو میں نماز گھر پر ہی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ میرے پاس آپشن ہے کہ میں نماز گھر پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن ابھی مساجد میں یہاں پہ بریلویوں کی مسجد بھی ہے، یہاں اہل حدیث کی مسجد بھی ہے، یہاں دیوبندیوں کی مسجد بھی ہے۔ ہر مسجد سے وہ اذان کی آواز آ رہی ہے۔ مطلب اس موسلا دھار بارش میں بھی اذان ایک منٹ کے لیے بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کے آج تک بہت سے طوفان دیکھے، بارشیں، آندھی اور سخت گرمی، سخت سردی، اس کے باوجود مطلب کوئی مسجد جائے یا نہ جائے، اس کے باوجود اذان کا جو وقت مقرر تھا اس سے ایک منٹ نہ آگے نہ پیچھے اذان وہ اپنے وقت پر ہوئی ہے، اور یہ قابل تعریف بات ہے۔ اور دوسری بات تھوڑی منافقت کی۔ دیکھیں، ہم تنقید تو کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے لیے ہم اسی مولوی کو بلاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی نئے رشتے میں بنتے ہیں، کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے، تو تقریب میں کوئی کتنا ہی بڑا وہ گیسٹ کیوں نہ موجود ہو، لیکن سب کو انتظار ہوتا ہے وہ نکاح خواہ کا ہوتا ہے، اور نکاح خواہ کون ہے؟ وہی مولوی۔ ہمارے گھروں میں کوئی ختم وغیرہ ہوتا ہے تو تب بھی ہم جا کے ہاتھ باندھ کے جناب مولوی صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں اور ختم وغیرہ پڑھ دیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں تھوڑا وہ خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کی رسپیکٹ ہے جتنے جو بنتی ہے وہ انہیں ضرور دینی چاہیے۔ دیکھیں، میں بذات خود وہ کوئی مولوی نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں اور ایک طالب علم ہوں، لیکن یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تو سوچا میں کیوں نہ آپ لوگوں سے اسے شیئر کروں۔ اب بات آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو جناب آپ کا آج کا جیسے کہ موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس کا اظہار، اس کے تقاضے اور اس کے نظارے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ ہمارے ایمان کا لازم جز ہے، جس کے بغیر ایمان وہ مکمل نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اسلامی تاریخ وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے، یعنی ایک سچے عاشق کا، ایک سچا عاشق وہ ہندوستان کی ریاست جوناگڑھ میں بھی تھا۔ وہ ایک سنگ تراش تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے اس قدر محبت تھی کہ کام کے دوران بھی وہ درود پاک وہ پڑھتا رہتا تھا۔ اس کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ کوئی پتھر تراشتا تو کثرت سے درود پڑھتا۔ ایک دفعہ وہ حج کا موسم تھا، قافلے وہ ہندوستان سے مکہ مکرمہ کی طرف وہ رواں دواں تھے، تو اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ ایک رات جب وہ سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ حاضر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ جلوہ فرمائے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا وہ منور ہو رہی ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار بھی وہ نور برسا رہے ہیں۔ مگر ایک مینار کا کنگرا وہ کچھ خراب ہو گیا تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوتی ہے، اور الفاظ یوں ترتیب پائے دیوانے، وہ دیکھو ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنگرے کو از سر نو بنا دو۔
جب اس سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینہ کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آ گئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں۔ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تو وسائل کی فکر کیوں۔ تو جناب چنانچہ دیوانے نے جو ہے وہ رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا اپنے کاندھے پہ چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر پور بندرگاہ کی بندرگاہ پر جو ہے وہ سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مطلب جہاز جو ہے وہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر جو ہے وہ دور جھومتے ہوا ایک دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید کوئی مسافر جو ہے وہ رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ یہاں کھڑا ہے، اور جہاز اس وقت جو ہے وہ گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی، دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینہ کی جانب چل پڑا۔ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ جس پہ چل کر میرے سرکار مدینہ پہنچے، کتنا خوشبخت مدینے کا وہ راستہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب اب دیوانہ جو ہے وہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم جو ہیں ان کی نظر دیوانے پر پڑی تو وہ پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا، تو دیکھا کہ واقعی وہاں ایک کنگھا جو ہے وہ شکستہ تھا۔ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت تو کیا، ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور حسب ارشاد کنگرا سرنو بنا دیا۔ وارے دیوانے تیری خوش بختی، جب دیوانے کی بےتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بڑھتا ہی چلا گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رہنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عشق کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ وہ مقدس ہستی جن کا نام زباں پر آ جانے سے روح میں سکون آ جاتا ہے، جن کے نام پہ شہید ہونے والے شہادت کا جام بخوشی نوش فرماتے ہیں۔ عشق کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا، میرا ایمان ہے تا حشر مہکتا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کا اتباع اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ بھیجا گیا تو قریش نے کہا کہ آپ چاہیں تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن
وفا کے پیکر کا جواب تھا کہ اگر 1 سال تک بھی عمرہ ملتوی کرنا پڑا تب بھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کا کلام، آپ کے شہر، جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت اور تبلیغ، معراج، آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج، اہل بیت، آپ کی ہجرت، اخلاق، غرض، پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ کفار کے طعنوں پر انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائی، کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ سراج منیر، رؤوف الرحیم جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کے سامنے بلند آواز میں بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کا مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔